الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی۔ ناظرین، ہماری شروع دن سے یہ کوشش ہے کہ ہم مختلف شعبہ زندگی کے اندر جو بھی پروفیشنل لوگ ہیں ان کے ہم انٹرویوز کرتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس اور ان کا نالج ہم ریکارڈ کر کے آپ تک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ معاشرے کے اندر ہر ادارے کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ریاست کے جو پلرز ہیں ان میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ میڈیا کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً جو ریڈیو پاکستان ہے وہ ہمارا ایک مادر آف آل میڈیمز جسے کہا جاتا ہے۔ ہمارا جو ہے وہ میڈیا کے اندر مادر آف آل جرنلزم بھی جسے کہا جاتا ہے ریڈیو پاکستان، جو کہ ہمارا ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے۔ ریڈیو پاکستان جنگ ہو، امن ہو، مشکل کوئی بھی مشکل ہماری قوم پہ آتی ہے تو سب سے پہلے فرنٹ لائن کا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم کووڈ کے اندر دیکھتے ہیں تو کووڈ میں بھی ریڈیو پاکستان نے عام ماسس کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج ناظرین ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ کی ملاقات کروائیں گے ریڈیو پاکستان گلگت کے جو ہے ہمارے کنٹرولر ہیں، اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں، جو گلگت چترال اور سکردو کو دیکھتے ہیں، محمد جاوید باجوہ صاحب آج ہمارے گیسٹ ہیں۔ ہم ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ سب سے پہلے محمد جاوید باجوہ صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ سر آپ نے اپنے جو پروفیشنل کیریئر کا جو ہے وہ آغاز کب سے کیا اور کیسے جو ہے وہ آپ ریڈیو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو گئے؟ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کے لیے خوش آمدید، اور میں سمر قذافی صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان گلگت کو بھی ہائی لائٹ کیا اور لوگوں تک، اپنے ناظرین تک ریڈیو پاکستان گلگت کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے کچھ وقت نکالا۔ جہاں تک آپ نے ریڈیو کی اہمیت کا ذکر کیا ہے تو آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب ریڈیو کی کیا اہمیت ہے، اس کا زمانہ گزر گیا ہے، اب اور بہت سے فاسٹ میڈیمز آ گئے ہیں کمیونیکیشن کے، لیکن جو سمجھنے والے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ریڈیو پاکستان نے جو کردار ماضی میں ادا کیا اور جو آج کل کر رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پہلے دن سے ہم عوام کے لیے ہم نے اپنی نشریات شروع کیں، اور جب ریڈیو پاکستان بنا، جب پاکستان بنا تو اس کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان کی نشریات کا بھی آغاز ہو گیا۔ بالکل۔ تو ہم نے لمحہ بلمحہ عوام کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے مسائل کوشش کی ہے کہ ارباب اختیار تک پہنچائیں اور بہتر انداز میں پہنچائیں۔ خوشی ہو، غم ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوئی وبا ہو، جیسے کورونا کے دوران، کورونا آج کل جو اب ہے، کورونا کا وبا ہے، اور ہم لوگوں میں اویئرنیس یا شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں فاصلہ رکھیں اور ماسک پہنیں، اور اس کے علاوہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے کہ ویکسینیشن کروائیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور جو آپ کے ڈیئر ونز اور نیئر ونز ہیں وہ بھی اس وبا سے بچے رہیں۔ اور تازہ جو بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ کرکٹ کا شروع ہوا ہے دبئی میں اور عمان میں، اور اس کی بھی لمحہ بلمحہ ہم نے اپڈیٹس کہ میچ کی کیا صورتحال ہے، پاکستان کے جتنے میچ ہیں ان پہ ہم خصوصی 7 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک عوام کو، اپنے سننے والوں کو آگاہ رکھتے ہیں کہ اس وقت کتنے اوورز ہوئے ہیں، کتنے آؤٹ ہوئے ہیں اور کیا سچویشن ہے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے اپنے پہلے دونوں میچ جیت لیے ہیں۔ پہلے اپنے روایتی حریف بھارت کو ورلڈ کپ میں پہلی مرتبہ بڑی ڈومینیٹنگ شکست دی ہے۔ 1 وے میچ کھیلا گیا، پاکستان نے 10 وکٹوں سے جیتا، اور اس کے بعد گزشتہ رات کو نیوزی لینڈ کو بھی ہم نے 4 شانے چت کیا، 5 وکٹوں سے ہم نے ان کو ہرایا۔ اور اس موقع پہ جب پوری قوم اس گرفت میں تھی کہ وہ ہمیں کیوں آخری وقت پہ
گزشتہ مہینے ہمیں اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کے، جب کہ 1 گھنٹہ باقی تھا میچ میں، اور وہ چھوڑ کے سیکیورٹی کا بہانہ لگا کے چلے گئے، حالانکہ پوری پروٹوکول اور پوری سیکیورٹی کے ساتھ ان کو ہم نے انٹرٹین کرنا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی قوم کے جذبات اور بھی زیادہ شدت میں تھے کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے، ان کو ہرانا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، کرم ہے کہ ہم نے دونوں میچ جیت لیے ہیں۔ اچھا، یہاں گلگت کا میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ یہاں ریڈیو پاکستان گلگت پہ یہاں سے 3 چینلز پہ نشریات ہم دے رہے ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے۔ ایک تو ہے FM 93 جس کو ہم کمیونٹی براڈ کاسٹ چینل کہتے ہیں، جو اس علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے، اور یہاں کے جو کمیونٹی کے مسائل ہیں یا جو ان کے معاملات ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان پہ ہم پروگرام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا چینل ہے میڈیم ویو کا۔ یہ میڈیم ویو چینل شروع میں تو جب سے پرانی نشریات تھی ریڈیو پاکستان کی، وہ صرف میڈیم ویو پہ ہوتی تھیں اور دور دراز علاقوں تک سنی جاتی ہیں، اور ریڈیو پاکستان گلگت چونکہ بارڈر پہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو ہم دائرہ کار ہے نشریات کا دائرہ، اس کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ دن کے ٹائم تو اس میڈیم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ دور تک نہیں جاتی، 60-70 کلومیٹر تک جاتی ہیں، لیکن جوں سورج ڈھلتا ہے، رات شروع ہوتی ہے سن سیٹ کے بعد، اس کی نشریات جو ہیں وہ اکراس دا بارڈر بھی جاتی ہیں۔ جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، چائنا ہے، انڈیا ہے اور افغانستان ہے، تو اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اور ہمیں بارڈرز جو ہے وہ بارڈر اکراس دا بارڈر بھی، اور اس کی اہمیت ریڈیو پاکستان گلگت کی اس لیے بھی دوسرے اسٹیشن سے مختلف ہے اور زیادہ سنجیدہ نوعیت کی ہے کہ یہاں سی پیک کا جو روٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ چائنا کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا، وہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے 1 روڈ 1 بیلٹ، وہ گلگت سے ہی شروع ہو کے آگے وہ گوادر تک جائے گی، اور اس پہ کام، اور اس کے جو ارد گرد، اس روڈ کے ارد گرد جو بڑے شہر ہیں وہاں اقتصادی زونز بنائے جا رہے ہیں، انڈسٹریل زون، جہاں پہ انڈسٹریز لگیں گی اور ان علاقوں کے لوگوں کو، مکینوں کو روزگار ملے گا، اور ان کے لیے معیشت سنبھالنے کا، اپنے گھر کی، اپنے ملک کی معیشت میں بھی ان کا اپنا بڑا وسیع کردار ہوگا۔ تو اس حوالے سے گلگت ریڈیو کے پہ خاص توجہ دی جا رہی ہے کہ اس کی پروگرامنگ اس انداز سے ہو کہ لوگوں کو سرمایہ کاری کی طرف بھی راغب کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں انڈسٹریز اتنی نہیں ہیں، نہ ہو سکتی ہیں جتنی میدانی علاقوں میں ان کی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اور بہت سے شعبے ہیں جن پہ یہاں جن کی اہمیت ہے اور جن پہ زور دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی، اور ہم نے بھی کوشش کیا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں۔ وہ شعبہ ہے ٹورزم کا۔ اس پورے علاقے کی خوبصورتی دنیا بھر میں مشہور ہے، اس کے بلند و بالا پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں خوبصورت، چشمے ہیں، آبشاریں ہیں، دریا ہیں، اور فیری میڈوز، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ دوسری میڈوز ہیں، دیوسائی ہے، اور اتنے خوبصورت علاقہ جات ہیں یہاں پہ۔ یہاں گلگت کے قریب غزر ویلی ہے، وہ بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں سیزن میں بھی، اور اب تو سمر کے علاوہ ونٹر سیزن میں بھی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں برف باری دیکھنے کے لیے۔ اور اسی طرح ہنزا ہے، اور پھر گجال ہے، ادھر گلگت کے قریب نلتر ہے، جہاں ایک اسکی ریزورٹ ہے، جہاں پہ ونٹر میں ایک انٹرنیشنل اسکی فیسٹیول ہوتا ہے جس میں پوری دنیا کے اسکی کھیلنے والے آتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ریلیجس پروگرام بھی ہم اپنے چینلز پہ کرتے ہیں۔
نوجوانوں کے لیے بھی ہم بہت ان کی شوق کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی پسند کے ہم جو سننا چاہتے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ قومی پروگرام جو چلتے ہیں، جو پورے ریڈیو پاکستان کے نیٹ ورک پہ چلتے ہیں، ان میں گلگت ریڈیو کا بھی اپنا ایک رول ہوتا ہے۔ ہم بھی جو ہماری ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ آپ نے اس موضوع پہ پروگرام کرنا ہے مختلف قومی نوعیت کے، تو وہ بھی اس میں بھی ریڈیو گلگت کا اپنا ایک کردار ہے، اپنا حصہ ہے، جو ہم بطریق احسن نامساعد حالات میں اور عملے کی کمی کے باوجود بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی توقعات پہ اور اپنے ہیڈ کوارٹر کی توقعات پہ پورا اتریں۔ بہت زبردست سر، آپ نے تفصیلاً جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کے کردار کے حوالے سے، اس کا جو فنکشن ہے اس کے اندر، اسٹیٹ کے اندر، اس حوالے سے آپ نے تفصیلی جو ہے اس پہ روشنی ڈالی۔ سر جیسا کہ آپ نے اپنے پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے کہا کہ آپ تقریباً 34-35 سالوں سے آپ ریڈیو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں، اس اپنے پروفیشنل کیریئر کے اندر آپ نے کون سے شعبے کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کی بیٹ رہی ہے، یا اس میں آپ نے زیادہ جو ہے وہ کام کیا؟ میں نے ویسے تو ریڈیو کے سارے فارمیٹس ان میں نے اپنا تجربہ حاصل کیا ہے، اس میں پروگرامز کیے ہیں، اور جو پروگرام سننے والوں میں مقبول بھی ہوئے، اور بہت سے طریقوں سے، ذرائع سے انہوں نے اپنا پسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ میرا جو شعبہ ہے، ایک تو سپورٹس سے مجھے خاص دلچسپی ہے، اور پھر جب سے 11 FM 11 ریڈیو پاکستان نے لانچ کیا 99 میں، تو اس وقت سے میں پائونیر اس چینل کے ابتدائی پروڈیوسرز میں شامل تھا جب یہ چینل کا آغاز ہوا، اور اس میں پھر میں ظاہر ہے وہ صرف 3 شہروں میں اس کی نشریات شروع کی گئیں ابتدائی مرحلے میں، اس میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد۔ تو میں لاہور میں تھی میری پوسٹنگ، تو میں نے وہاں سے، اور آپ یقین جانیں کہ جب ہم میڈیم ویو سے ہٹ کے ہم نے ایک نیا FM ٹرانسمیٹر شروع کیا، ٹرانسمیشن شروع کی، اور اس کی کوالٹی بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی، کیونکہ اس کا جو رینج ہے، کوریج ایریا، وہ صرف شہر کے اندر ہی 35-36 کلومیٹر کے ریڈیس میں وہ نشریات سنی جاتی ہیں، تو اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی۔ اور پھر ایک نیا ٹرینڈ ریڈیو نے انٹروڈیوس کروایا، وہ صرف ریڈیو پاکستان نے، کہ روایتی نشریات بھی ساتھ ساتھ جاری تھیں، اور اپنے نوجوانوں کے لیے صرف ایک یہ یوتھ کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے یہ چینل شروع کیا، جو آج بھی اپنی مقبولیت میں دوسرے، حالانکہ مارکیٹ میں بہت سے پرائیویٹ FM چینلز ہیں، لیکن جو ہمارا چینل کا جو ہم نے بیس بنائی، جو ہم نے ایک نیا کانسیپٹ دیا، اس پہ اب بھی بہت سے نوجوان ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اور اب بھی ہماری لسنرشپ پرائیویٹ چینلز کے مقابلے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم صرف قومی مفاد میں پروگرام پیش کرتے ہیں، ہمارے اپنا جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور نوجوانوں کے راستے پہ نہیں چلتے، بلکہ ان کو ہم اس اینگل سے شعور دیتے ہیں کہ نوجوانوں کا راستہ کیا ہونا چاہیے، ہم ان کے لیے ویز اینڈ مینز ان کو بتاتے ہیں، ان کی اگر وہ تعلیم کے میدان سے وابستہ ہیں تو ان کی ہم تعلیمی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا کیریئر بہتر ہے، کون سے کیریئر کا آگے مستقبل میں اسکوپ ہے، ڈیمانڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی انٹرٹینمنٹ کی نشریات، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کو جو لیٹسٹ پاکستان کی میوزک انڈسٹری میں جو نئے نوجوان اور وہ نئے گیت اور میوزک آ رہی ہے، اس کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ چینل ہمارا بڑا پاپولر ہے۔ گلگت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پوچھا نہیں ہے، میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو رسپانس ہے، پبلک رسپانس، نہیں میں اس کی طرف آنے والا تھا، اس کا یہ ہے کہ آج کل تو یہ ایک تو آپ کے لیے آج بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارے انجینئرز نے ایک پلان کے تحت کچھ عرصہ گیپ آیا بیچ میں، لیکن آج سے پھر ہم نے ریڈیو گلگت کی نشریات کو لائیو سٹریمنگ پہ دے دیا ہے۔ اب کوئی بھی ریڈیو سیٹ کے بغیر بھی صرف اپنے موبائل پہ
ریڈیو کی ایپ لوڈ کرے www.radio.gov.pk. ٹھیک. یہ ویب سائٹ آپ اپنے انسٹال کریں ریڈیو ایپ کے ذریعے، اور اس پہ آپ ریڈیو گلگت کو آپ سن سکتے ہیں. دن رات گاڑی میں ہیں، سفر میں ہیں، پہاڑ پہ ہیں، یا کہیں بھی اپنے کام میں ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ٹیون کر سکتے ہیں. ریڈیو کا ایک یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ سستا ترین میڈیم ہے، کوئی خرچ نہیں ہے، بجلی بند ہو نہ ہو پھر بھی یہ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں. اس کے لیے لائیو اسٹریمنگ پہ آنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہماری نشریات اب اور زیادہ وسیع ہوں گی، اور یہ تو لمٹ اس کی ہے ہی نہیں ہے. کوئی امریکہ میں بیٹھ کے، کوئی بہت دور علاقے میں بیٹھ کے بھی اپنے موبائل پہ اس ایپ کے ذریعے وہ ریڈیو پاکستان گلگت کی نشریات سن سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 4-5 زبانوں میں ہم پروگرام پیش کرتے ہیں. ایک تو اردو ہے، اور اس کے علاوہ جو ریجنل یہاں بولی جاتی ہیں، شینا ہے، وخی ہے، برشسکی ہے، خوار ہے. ان 4 زبانوں کے جو بولنے والے جو ایکسپرٹ ہیں وہ اسپیشل آ کے خاص طور پہ اپنے سامعین کو اپنی زبان میں ہم پروگرام پیش کرتے ہیں، تاکہ وہ خوش اسلوبی سے عوام اور سامعین تک وہ بات بتائیں جو ہم ان کی اپنی زبان میں کریں گے تو زیادہ فائدہ مند، زیادہ پر اثر ہوگی. بہت زبردست. اچھا سر، بہت زبردست آپ نے اوورال جو فنکشن ہے اس کے اندر اسپیسیفک بیٹ وائز بھی آپ نے ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشنز ہمارے ناظرین تک، ہمارے سامعین تک آپ نے پہنچایا. اچھا، جرنلزم کے جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ریڈیو کو جو ہے وہ مدر آف آل میڈیمز کیا مدر آف جرنلزم کہا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً جو اسٹیٹ کے پلرز ہیں میڈیا کے اندر آ کے پھر جو ریڈیو ہے اس کا بہت اہم کردار ہے. اس میں بیان دی بارڈرز، بیان دی باؤنڈریز جو ہے وہ ریڈیو اپنا کردار ادا کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے فیڈ بیک کے حوالے سے بات کیا کہ آپ کو سمندر پار ہر جگہ سے آپ کو جو ہے وہ فیڈ بیک ملتا ہے. اس کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے ابھی اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ نے جو ہے وہ ایک اٹریکٹ کیا ہے عام ماسس کو، مزید فیوچر میں آپ کی کیا جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس سے ہٹ کے آپ ابھی ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو اس سے اس کی امپورٹنس ہے یا جو اس کی مزید اس کی افادیت ہے مزید بڑھ جائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریڈیو کو بھی دوسرے اداروں کی طرح اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور اس میں ریڈیو گلگت یہ بھی ایک آپ کو میں خبر کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ریڈیو پاکستان گلگت کی نشریات آپ فیس بک پہ بھی سن سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان گلگت کی جو نیوز جو ہمیں ملتی ہیں وہ نیوز کا بھی الگ سے ہم نے فیس بک پہ اپنا ایک پیج بنایا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جن کی دلچسپی خبروں میں ہے، جن کی دلچسپی پروگرامز میں ہے، تو اب فیس بک پہ اور دوسرے سوشل میڈیاز جو ہیں ان پہ بھی میری آتے ہی یہاں جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے تو کوشش یہی تھی کہ اب تو ریڈیو سیٹ بہت ہی کم اویلیبل ہے مارکیٹ میں. جو روایتی سیٹ ہوتے تھے لوگوں نے اب وہ اینٹیک کی طرح انہوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے. لیکن جو ہمیں جدید تقاضے ہیں نشریات کو آگے پہنچانے کے لیے وہ یہی میڈیم ہے. سوشل میڈیم کے ذریعے بھی ہمیں اس طرف قدم بڑھانا چاہیے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈیو کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ریڈیو پاکستان گلگت کو عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا جائے. معلومات، تفریح اور علم، یہ سب جو ہے ان جس کو ہم اردو میں 3 موٹیوز کہتے ہیں، انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ اور ایجوکیشن، تو ان تینوں شعبوں میں ریڈیو پاکستان گلگت اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. اور اس کو سراہنے کے لیے ہمارے ریڈیو پاکستان ہیڈ کوارٹر تو ہے ہی، ہمارے سب سے بڑا اس کو پسندیدگی کی نظر جن کی ہے وہ ہمارے لسنرز ہیں. ہم ان کو ملحوظ خاطر اور مختلف مواقع پہ ہم ان سے تجاویز بھی مانگتے رہتے ہیں کہ آئیں آپ ریڈیو گلگت کے لیے اس کی پروگرامنگ کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی نشریات کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی تجاویز آتی ہیں ہم انتہائی سنجیدگی سے ان پہ غور کرتے ہیں. اور اگر وہ اس قابل ہوں کہ ان کو ہم پروگراموں میں جگہ دیں، اور ان کو ہم جگہ دیتے بھی ہیں. اور اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ
وقی پروگرام 4 سے 5 بجے ہوتا ہے، میرا خیال خار پروگرام 4 سے 5 بجے ہوتا ہے، تو اس میں ایک دفعہ کوئی نیشنل ہوک اپ آ گیا جو ہمیں لنک کرنا تھا، اس کو پروگرام کو دینا تھا. تو اس حوالے سے یہ جو ایریا ہے یاسین ویلی کی طرف سے 2-4 لسنرز آئے ہمارے جو بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور قابل احترام تھے. انہوں نے آ کے بڑی شکایت کی کہ آپ ہماری زبان کا جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو آپ اس میں قومی پروگرام دے دیتے ہیں. پھر ہم نے ان کو بڑے طریقے سے پیار محبت سے ان کو سمجھایا کہ وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کچھ پروگرام ہیں جو پوری قوم کو سنوانے والے ہوتے ہیں، پورے علاقے کو، اور اس کے لیے پھر ہمیں کچھ دیر کے لیے وہ لوکل نشریات کو روکنا پڑتا ہے. تو بہرحال وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنے پاپولر پروگرام ہے جو ریجنل لینگویجز میں ہیں کہ سامعین کو ذرا سا بھی کوئی بریک ہے وہ پسند نہیں ہے کہ ان نشریات میں کوئی وقفہ آئے. اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں ہمارے سامعین، زبردست. اچھا، جیسا کہ سر آپ نے اپنے شعبے کے حوالے سے کہا کہ آپ نے سپورٹس کے اندر جو ہے وہ آپ نے زیادہ ہی جو ہے وہ کام کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت پاکستان کے اندر ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے جو ہے وہ ایڈونچر سپورٹس کے حوالے سے کیا کچھ پوٹینشیل ہے؟ اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان گلگت کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ مجھے جب میں نے جوائن کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں چونکہ زیادہ پاپولر کھیل پولو ہے. پولو، ہاں بالکل. مجھے بالکل شوق نہیں تھا کہ یہ کیا گھوڑے پہ سوار ہو اور ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کرتے. لیکن اب میں نے جب 2-3 میچ دیکھے تو میں اتنا متاثر ہوا کہ مجھے اور کوئی بھی گیم اب اس سے اچھی نہیں لگتی. کہیں بھی ٹورنامنٹ، ایون کہ شندور میں جب سالانہ پولو فیسٹیول ہوتا ہے تو مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے وہ بھی 2-3 دفعہ کور کیا ہے. اور پہلے اس کی کوریج ریڈیو پاکستان چترال کے ذمہ ہوتی تھی، لیکن میں نے ہیڈ کوارٹر سے ہیڈ کوارٹر کو کنونس کیا کہ یہ گلگت قریب ہے، گلگت ریڈیو کو یہ اعزاز ملنا چاہیے کہ وہ اس علاقے میں جائے اور وہاں پہ اس فنکشن کو کور کرے. تو الحمدللہ پولو کی تو کوریج ہم کرتے ہی ہیں جب بھی کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک یہاں لوکل ٹورنامنٹ کا فائنل ہوا، وہ بھی ہم نے کور کیا، اس کی خبر بھی اور اس کے کھلاڑیوں کی جو کارکردگی تھی ان پہ خاص ہم نے ماہرین کو بلا کے ان کے تجزیے چلائے. اور تو ایڈونچر سپورٹس میں یہاں ایک وہ اسکی ہے انٹرنیشنل فیسٹیول، اس کو ہم بھرپور کوریج دیتے ہیں. انٹرنیشنلی اس کو ویسے ہی میڈیا کور کرتا ہے، تو ہم کیوں پیچھے رہیں کہ اس اتنے لوکل ایونٹ کو ہم بہت زیادہ پروجیکشن دیتے ہیں. وہ ہر سال فروری میں ہوتا ہے. انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہماری پوری پلاننگ ہے کہ اس کو کیسے کور کرنا ہے اور کیسے ہم نے اس ایونٹ کو پاکستان کے دوسرے علاقوں تک پہنچانا ہے. زبردست، بہت زبردست سر. آپ سے اچھی ڈسکشن جو ہے وہ ہم نے سیکھا. یقیناً ہمارے اس پروگرام کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ایکسپیرینس لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، ان کے نالج کو، ان کے ایکسپیرینس کو ہم ہمارے آڈینس تک، ہمارے جو ویورس ہیں ان تک ہم پہنچاتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ایکسپیرینس سے لوگ جو ہیں وہ مختصر عرصے میں آپ سے سیکھیں. لاسٹ میں سر، اگرچہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، آپ ایز اے اسٹیشن ڈائریکٹر، آپ ایز اے کنٹرولر ریڈیو پاکستان گلگت چترال اور سکردو، آپ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مختصر ترین پیغام تو میں اپنے نوجوانوں کو یہی دینا چاہوں گا کہ وہ سب سے پہلے اپنے جس بھی شعبے میں ہے، اگر تعلیم میں ہے تو ضرور اپنی 100% اپنی انرجی، اپنی جو بھی ان کی ایفرٹس ہیں وہ اپنے شعبے سے، اپنے پیشے سے وابستہ ہونی چاہیے. اور ہمارے ملک کو آج کل جن حالات کا سامنا ہے اس میں ہمیں ہر ایک کو انڈیویجولی، ذاتی، انفرادی طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کردار جو ہے انتہائی ایمانداری سے اور انتہائی اپنی صلاحیتوں کے مطابق پوری انرجی سے جس بھی شعبے میں ہیں دیانتداری اور ایمانداری سے اپنے فرائض جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، انجام دینے چاہیے. اسی سے ہمارے ملک کی بھی ترقی ہے، اسی سے ہمارا اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا ہم سے. اور چونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری کا ایک وقت حساب بھی دینا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کو ہم یاد رکھیں اور
انتہائی دیانتداری سے اگر گھر میں ہیں وہاں پہ، اگر کسی دفتر میں ہیں وہاں پہ، اگر کسی میدان میں ہیں، تو ہر جگہ پہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کریں اور 100% ہمیں اپنی ان پٹ انرجی جو ہے وہ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے اپنے شعبے کو دیں، اور پھر ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ضرور ہمیں اپنی صلاحیتوں کا پورا صلہ اور حساب دے گا، اور یقیناً ہمارا ملک اس قابل ہے۔ ہمارے نوجوان دنیا کے کسی ملک میں اتنے نوجوان نہیں ہیں جتنے ہمارے ملک میں ہیں، تو یہ نوجوان ہی مستقبل ہیں، یہی ہمارا فیوچر ہیں، انہوں نے ہی آگے باغ دور سنبھالنی ہے۔ تو نوجوانوں کو انرجیٹک رہنا چاہیے اور نئے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے، ایکسپلور کریں کیا کیا ان میں صلاحیتیں ہیں، اور یقیناً دنیا تعریف کرے گی، مانے گی، اور ہمارا ملک انشاءاللہ ایک دن سرکردہ قوموں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ دیکھنے والوں کو کہ جن 4-5 زبانوں میں ہم پروگرام نشر کر رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ کوئی بھی آنا چاہے ریڈیو پاکستان گلگت کو جوائن کرنا چاہے کسی بھی طریقے سے، ایز این آرٹسٹ، ایز این نیوز ریڈر، ایز این اناؤنسر، کمپیئر کسی بھی زبان میں، تو وہ یہاں آئے، اپنی ایک اپلیکیشن دے سکتا ہے، اس کا ہم آڈیشن کریں گے، اور اس آڈیشن کے بعد یقیناً ہم ہر وقت نئی آوازوں کی تلاش میں ہیں، نیا ٹیلنٹ کی تلاش ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی دعوت ہے کہ آپ آئیں، اور اگر آپ اس قابل ہیں کہ آواز کی آپ سمجھتے ہیں کہ آواز بہت اچھی ہے، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا تلفظ بہت ٹھیک ہے، تو آپ اپنے آپ کو آزمائیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کو کام کر کے بہت خوشی ہوگی۔ لاسٹ میں ہماری طرف سے گلگت بلتستان کی عوام کی جانب سے میں جو ہے وہ اسپیشلی ہمارے صدر پاکستان ہیں، وزیر اعظم ہیں، ہمارے ریڈیو پاکستان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ان سے یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ گلگت بلتستان ایک جو ہے وہ ایک حساس علاقہ ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، یہاں کی جو مشکلیں ہیں، یہاں کے جو ماؤنٹینس ہیں، یہاں اسی طرح یہاں کی جو پہاڑوں میں بسنے والوں کے جو پتھر نما مسائل ہیں، ان کو اجاگر کرنے میں جو ہے وہ ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے میں خصوصی توجہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ نے ریڈیو پاکستان گلگت کو وقت دیا اور ہمارے مسائل اور خیالات دیکھنے والوں تک پہنچائے۔ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ محمد جاوید باجوہ صاحب۔ ناظرین، لاسٹ میں اس پیغام کے ساتھ یقیناً ریڈیو پاکستان گلگت کا جو ہے وہ یہاں کی علاقائی جو زبانیں ہیں، جس میں شنا ہے، بریشس کی ہے، وکی ہے، کھوار ہے، بلتی ہے، ان کی ترویج میں، ان کو فروغ دینے میں ریڈیو پاکستان گلگت کا اہم کردار رہا ہے۔ وہیں پہ جو ہے وہ ہمارے عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں ریڈیو پاکستان گلگت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم اپنے جو اتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہوگا کہ آپ یہ جو ہمارا مدر انسٹیٹیوشن ہے، میڈیا کا جو بہترین جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس کے ساتھ آپ منسلک رہیں۔ اس کی مزید جو ہے وہ اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ اپنا پازیٹیو فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں۔ یقیناً اس میں جو ہے وہ جو بھی پروفیشنل لوگ ہیں، ایکسپرٹس لوگ ہیں، اپنا ان پٹ یہاں پہ دے سکتے ہیں۔